بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 کلاس، آج ہم تعلیم و صرف کا سبق نمبر 2 یعنی اجوف پڑھیں گے۔ اجوف کے قواعد پڑھیں گے بیٹا ہم۔ مثال ہمارا مکمل ہوا، مثال واوی اور مثال یائی کے ابواب صرف صغیر ہم نے پڑھ لی ہیں، اور آج ہم اجوف شروع کریں گے۔ اجوف کسے کہتے ہیں؟ اجوف وہ کلمہ ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ تو یہ تو اجوف کی تعریف ہوگی۔ اب اجوف کا قاعدہ نمبر 1 ہے قال با کا قاعدہ۔ قال با کا قاعدہ بہت توجہ سے آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ جو واو یا یا متحرک ہو، جو واو یا یا متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، مفتوح یعنی زبر ہو، اس کو الف سے بدلنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں قوالا سے قالا بنا، تو قوالا کو دیکھیں کہ قوالا میں واو متحرک ہے اور اس کا ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہے، یعنی زبر والا ہے وہ، تو لہٰذا اس واو کو ہم کس سے بدل رہے ہیں؟ الف سے بدل رہے ہیں، کیونکہ جب پیچھے زبر آئے گی تو آگے الف ہی آئے گا، تو یہ قوالا سے قالا بن جائے گا۔ اسی طرح بایا سے با ہوا ہے، یا متحرک ہے اور اس کا ماقبل جو ہے وہ مفتوح ہے، لہٰذا یا کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا، تو بایا سے با ہو گیا۔ قاعدہ ہمارے پاس یہ تھا کہ جو واو یا یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدلنا، یعنی اس واو یا یا کو الف سے بدلنا ضروری ہے، جیسے قوالا سے قالا، بایا سے با۔ تو اس قاعدے کی چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 شرط ہے اس واو اور یا کی حرکت اصلی ہو، عارضی نہ ہو، لہذا توامن، توامن اب دیکھیں جو اصل میں توامن تھا، اب جیلون جو اصل میں جیالون تھا، ان دونوں میں یہ مذکورہ قاعدہ یعنی قال با والا قاعدہ ان میں جاری نہیں ہوگا۔ نمبر 2 اس کی شرط ہے کہ وہ واو اور یا فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، وہ واو اور یا فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی اجوف میں تو عین کلمہ حرف علت ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ واو اور یا فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، لہٰذا تواعدا اور تیسرا میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ تواعدا میں واو دیکھیں فا کلمے میں آ رہی ہے اور آگے تیسرا میں یا بھی فا کلمے میں آ رہی ہے، تو اس لیے یہ فا کلمے میں جو فا کلمے کے مقابلے میں واو اور یا ہو تو اس میں یہ مذکورہ قاعدہ قال با والا جاری نہیں ہوگا۔ نمبر 3 ہے وہ واو اور یا لفیف مقرون کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو۔ لفیف مقرون تو آپ کو پتہ ہے جس کا عین اور لام کلمہ حرف علت ہو، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ واو اور یا لفیف مقرون کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، لہذا حیجا اور قاویہ میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے وہ واو اور یا اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہوں تو ان کا مابعد متحرک ہو۔ اب اگر وہ واو اور یا عین کلمے کے مقابلے میں ہوں تو ان کا جو مابعد ہے وہ متحرک ہو، لہٰذا بیان اور طویل غجور میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ بیان کا یا کے بعد والا حرف متحرک نہیں ہے اور طویل واو جو ہے اس کے بعد والا حرف متحرک نہیں ہے، غجور میں بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ ان کا مابعد جو ہے وہ متحرک نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس وہ واو اور یا اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہوں تو ان کے بعد الف یا مشدد اور نون تاکید نہ ہو، لہٰذا دعوا میں دیکھیں اب الف آ رہا ہے، عصواتن تنوین آ رہی ہے، علویٌ اور اکشجن ارمیجن نون تاکید، اکشجن نون تاکید آ رہی ہے، تو اس میں مذکورہ قاعدہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا۔ یہ اس قاعدے کی کیا ہیں؟ شرائط ہیں۔ یہ اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے
آگے ہمارے پاس ہے اجتماع ساکنین کا قاعدہ. قاعدہ نمبر 2 ہے ہمارے پاس اجتماع ساکنین کا قاعدہ. تو بیٹا بہت توجہ سے سنیں سمجھیں. جب دو ساکن ایک ساتھ آئیں تو اسے اجتماع ساکنین کہتے ہیں اور اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر 1، پہلا ساکن مدہ یا یائے تصغیر ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو یعنی ادغام والا ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں. اس صورت میں دونوں ساکنوں کو اپنی حالت پر باقی رکھتے ہیں، جیسے ضالین اور قویستن، مثال انہوں نے دی ہے. اور اسی طرح نمبر 2 قاعدہ ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا ساکن مدغم نہ ہو. پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا ساکن مدغم نہ ہو. اس صورت میں پہلے ساکن کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں قالنا ہمارے پاس آیا ہے، قالنا سے کلنا آیا ہے. تو قالنا سے کالنا کیسے آیا ہے کہ یہاں پر پہلا ساکن مدہ ہے ہمارے پاس، الف مدہ ہے نا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور دوسرا ساکن ہمارے پاس جو ہے لام پر جو ساکن آ رہا ہے یہ ہمارے پاس مدغم نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کر دیں گے؟ جو پہلا ساکن ہوگا یعنی الف بھی ساکن ہے نا ہمارے پاس، تو الف ساکن کو ہم کیا کر دیں گے؟ یعنی پہلے ساکن کو اس صورت میں ہم حذف کر دیں گے. تو یہ کالنا سے قلنا بن جائے گا. دوبارہ سنیں کہ پہلا ساکن مدہ ہو، الف مدہ ہے نا یہاں پر، اور دوسرا ساکن مدغم نہ ہو. یہاں پر لام پر جو ساکن آیا ہے یہ مدغم نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم پہلے ساکن کو حذف کرتے ہیں. اب جو الف ہمارے پاس ساکن والا ہے تو اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. تو یہ کالنا سے کلنا بن جائے گا. اور نمبر 3 قاعدہ ہے اس کا کہ پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو. پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہوں. اس صورت میں پہلے ساکن کو حذف کرتے ہیں. مثال سے سمجھیں، لَيَدْعُنَّ. اب دیکھیں پہلا ساکن کیا ہے؟ مدہ ہے اور دوسرا ساکن کیا ہے؟ مدغم ہو. 2 نون آئے تھے نا تو تشدید ہوئی تھی یہاں پر. تو لہٰذا دونوں ساکن ایک کلمے میں جب نہ ہوں تو اس صورت میں پہلے ساکن کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. تو یہاں جو واو ہے جو کہ ساکن ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. لَيَدْعُنَّ سے لَيَدْعُنَّ بن گیا. آگے ہمارے پاس نمبر 4، پہلا ساکن واو جمع غیر مدہ یا میم جمع ہو. پہلا ساکن واو جمع غیر مدہ یا میم جمع ہو. اس صورت میں پہلے ساکن کو ضمہ دیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں لَتُدْعُنَّ ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہم نے اب کیا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں واو جمع غیر مدہ ہو. یہاں پر واو جمع غیر مدہ ہے ہمارے پاس یا میم جمع ہو تو پہلے ساکن کو. اب یہاں پر واو جمع غیر مدہ ہے ہمارے پاس، لہٰذا ہم اس کو کیا کریں گے؟ ضمہ دے دیں گے. لَتُدْعُنَّ سے لَتُدْعَوُنَّ بن جائے گا، واو مضموم والی ہو جائے گی یعنی ضمہ دے دیں گے. اور بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، تو یہاں پر بھی میم ہمارے پاس کیا آئی ہے؟ جمع کی آئی ہے جو کہ ساکن ہے. تو اس ساکن کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن تھی تو ہم اس ساکن کو پیش دے دیں گے، ضمہ دے دیں گے. تو بِاتِّخَاذِکُم سے بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ بن جائے گا. ان مذکورہ صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں پہلے ساکن کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے لَتُدْعَجِنَّ. اب یا کو ہم نے کیا کیا؟ کسرہ دے دیا. قُلِ الْحَقَّ، ٹھیک ہے. تو ان صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں پہلے ساکن کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ کسرہ دے دیتے ہیں. اس قواعد کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے بیٹا.